ساری باتوں کے باوجود ہماری طرف سے بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات حرام کھانا۔ جس انسان کا کھانا پینا حرام ہوگا اس کی دعا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں مثال دے کر سمجھایا گیا، چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے اس لیے مثال دی، اور مثال کا حاصل کچھ یوں ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان اپنے لیے کپڑے سلواتا ہے، لباس بنواتا ہے، اور اس پر اس کی لاگت آتی ہے 10 درہم۔ ان 10 درہموں میں سے 9 درہم 100% حلال کے ہیں، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، لیکن جو آخری درہم ہے 1 درہم 10واں درہم وہ حرام کا ہے۔ 9 درہم حلال اور 1 درہم حرام کا یہ استعمال ہوا اور لباس بنا۔ جب تک یہ لباس اس انسان کے جسم پر رہے گا اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو جب عبادت بھی قبول نہیں تو پھر دعا بھی قبول نہیں۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران گزرا ہے۔ جب یہ حکمران بنا اور اس نے اپنے ظلم اور ستم کا آغاز کیا تو اس کے وزیروں مشیروں نے کہا، جناب آپ تو بڑے ظلم کرتے ہیں، لیکن یہاں فلاں علاقے میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اور جب کوئی حکمران ظلم کرتا ہے تو وہ نیک لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ظالم حکمران اور اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو وہ بھی فکر مند ہوا کہ کہیں میری حکومت نہ چلی جائے۔ اب اس نے ایک تدبیر سوچی، اور تدبیر یہ کی کہ ان نیک لوگوں کی دعوت کی، ان کو کھانے پر مدعو کیا اور ان کو پرتکلف کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو اب حجاج بن یوسف نے کہا، اب مجھے تمہاری بد دعا کی کوئی فکر نہیں، میں حرام لقمے تمہارے معدے میں پہنچا چکا ہوں، لہٰذا اب نہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے نہ تمہاری بد دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا حاصل کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے 2 آیتیں پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اس آیت میں رسولوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں ایمان والوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر کرتا، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نا، اور اس کے ساتھ پراگندہ بال اور بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود کپڑے، یعنی پریشان حال، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟